الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستو، بھائیوں اور بزرگوں، الحمدللہ ماہ مبارک بہت قریب آ رہا ہے اور ایک ایک دن کا گزرنا اس امت کو ان قیمتی لمحات سے، ان قیمتی اوقات سے، قیمتی ساعات سے بالکل قریب کر رہا ہے، اور امت کو ترغیب دی گئی، حکم دیا گیا، عمل کر کے اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے دکھایا کہ ہمیں ابھی سے اس مہینے کے اعمال کے لیے روحانی طور پہ، جسمانی طور پہ اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. معلوم ہوا کہ اس مبارک دین کا مزاج یہ ہے، سوچ یہ ہے کہ ہر ایسا کام جو ہمارے لیے باعث خیر بھی ہو، باعث برکت بھی ہو، ضرورت بھی ہو، اس کام کے لیے ایک مسلمان اپنے آپ کو بیدار بھی رکھے گا اور متحرک بھی رکھے گا. لیکن جو کام اس امت کے لیے نہ ضرورت ہے، نہ جس کی کوئی اہمیت ہے، نہ اس میں دنیا آخرت کی کوئی بھلائی اور خیر ہے، اس کام کے کرنے کو اس امت کے حق میں لا یعنی کہا گیا. لا یعنی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو بے مقصد ہو، جس میں کوئی اخروی، کوئی دینی، کوئی فائدہ بھی نہیں ہو. اور ہماری زندگی چونکہ بہت مختصر ہے، بہت محدود ہے، بہت قیمتی ہے، اور آنے والی ایک ابدی اور حقیقی زندگی کی تیاری کے لیے ایک موقع اور مہلت ہے. اس میں کیسے ممکن ہے کہ ایک مسلمان کو اس بات کی ترغیب دی جائے، اس کو یہ سکھایا جائے کہ وہ اپنے وقت کو لا یعنی کے اندر، غیر ضروری کاموں کے اندر وہ اس کو خرچ کر دے. اسی لیے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے
سابقہ امتوں میں سے ایک امت کا تذکرہ کیا، حضرت لوط علیہ السلام۔ اب حضرت لوط علیہ السلام کی جو امت ہے، ان پر باقی امتوں کے مقابلے میں سب سے سخت اور بدترین عذاب آیا ہے، اور اس کی وجہ جو عموماً ہم سب کے ذہنوں میں ہے، ایک مسلمان جانتا ہے کہ یہ ایسے گناہ کے اندر مبتلا ہو گئے تھے کہ جو بالکل فطرت کے خلاف ہے۔ جس گناہ کو ایک مزاج، ایک فطرت قبول نہیں کرتا، حیوان بھی قبول نہیں کرتا، لیکن شیطان مردود نے آ کر پہلی مرتبہ اس دنیا کے نظام میں اس گناہ کی بنیاد رکھی، اور آغاز اس قوم سے ہوا۔ لیکن قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ان کا جب تذکرہ کیا کئی مقامات پہ، تو اس گناہ کے ساتھ ساتھ کچھ اور باتیں بھی ذکر ہوئی جو سمجھنی چاہیے۔ ایک کیا فرمائی کہ انکم لتأتون الرجال، جو ان کا اصل مین گناہ تھا، تم فطرت کو چھوڑ کے، حلال راستے کو چھوڑ کے مردوں کے پاس آتے ہو، یعنی اپنی خواہش نعوذ باللہ مرد سے پوری کر رہا ہے، جو خلاف فطرت زندگی ہے۔ دوسرا فرمائے وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، دوسرا گناہ تمہارا یہ ہے کہ تم راستوں کو کاٹتے ہو۔ اب راستوں کے کاٹنے سے کیا مراد ہے؟ یہ بات سننے اور سمجھنے کی۔ آج بہت ساری ایسی چیزیں تفریح کے عنوان پہ اور تہوار کے عنوان پہ اور کھیل کود کے عنوان پہ ہمارے معاشرے کے اوپر لاگو کر دی جاتی ہے، اس پہ لوگ باقاعدہ خوش ہوتے ہیں، اس کو باقاعدہ ایک حیثیت دی جاتی ہے، اس پہ مال خرچ ہوتا ہے، اس کے لیے باقاعدہ سرکاری تعطیلات ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے۔ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہتے ہیں تو تفریح ہے، لوگ خوش ہو جائیں گے۔ دین اسلام کیا تربیت کرتا ہے؟ فرمایا اس قوم کے اندر گناہ یہ تھا کہ وہ راستہ کاٹتے تھے۔ کیا مطلب؟ لوگوں کی گزرگاہ میں بیٹھ جاتے تھے، گزرگاہ میں، اور گزرنے کے بعد پھر کیا کرتے تھے؟ چھوٹے چھوٹے پتھر جیسے پڑے ہوئے وہ اٹھا لیے، اب کوئی گزر رہا ہے اس کو وہ پتھر مار دیے۔ جیسے ہمارے ہاں شرارتی یا اوباش لڑکے ہوتے ہیں، اب کوئی راستے سے گزر رہا ہے تو آوازیں کس لی، کوئی چیز مار دی، پھر خاموش ہو گئے۔ ہم اس سے بہت ہلکا لیتے ہیں، یہ قوم لوط کا گناہ ہے دوستو، وہ اس طرح کرتے تھے، پتھر لے کے مار رہے ہیں۔ دوسرا، گزرنے والے مرد و مستورات جب گزرتے تھے تو ان کے پیچھے سیٹیاں بجاتے تھے۔ نتیجہ کیا ہوا کہ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، لوگوں نے اس راستے کو اپنی گزرگاہ بنانا ترک کر دیا۔ سبب کون بنے؟ یہ لوگ بنے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا تم لوگوں کے راستے کاٹ دیتے ہو، وہ پھر سکون اور تسلی کے ساتھ ایک راستے سے گزر نہیں سکتے۔ معلوم ہوا کہ کسی کے وجود سے ایسا فعل سرزد ہو کہ انسان اس راستے سے گزر نہیں سکے، گزرتے ہوئے شرمائے، گھبرائے، ڈرے یا نقصان کا اندیشہ ہو، یہ مبارک دین اس فعل کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا، حوصلہ شک نہیں کرتا ہے کہ یہ قابل ترک چیز ہے۔ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، اور فرمایا تمہارا تیسرا جرم اور گناہ یہ ہے، قوم لوط سے کہا گیا کہ تم اپنی مجلسوں کے اندر کھلے عام منکرات کرتے ہو۔ اب مجلس کے اندر منکر کیا تھا؟ تفسیروں میں بہت ساری باتیں لکھی۔
کہ ایسے نامناسب افعال کے اندر اور بے حیائی کے اندر، بے شرمی کے اندر مبتلا تھے کہ ایک مجلس میں بیٹھ گئے. اب آداب مجلس یہ ہے کہ انسان جب بیٹھے چاہے بے تکلف دوستوں کے ساتھ ہو لیکن احتیاط کرے گا. یہ جان بوجھ کے کیا کرتے تھے کہ بیٹھ کر اس مجلس کے اندر ریح خارج کر دی آواز سے، جان بوجھ کے. پھر ہنسنا شروع کرتے، دوسرا یہ حرکت کرتا، پھر تیسرا یہ حرکت کرتا. اس کو ایک کھیل تماشا بنایا ہوا تھا کہ اس فعل کی وجہ سے اس مجلس کے اندر ایک قہقہہ بلند ہو جائے. اب یہ وہ کام تھے دوستوں کے جس سے ان کو لگا کہ مجلس گرم ہے، لوگ ہنس رہے ہیں، ساتھی خوش ہو رہے ہیں، قہقہے چھوٹ رہے ہیں، آپس میں گیدرنگ بن گئی ہے. لیکن قرآن کریم کہتا ہے کہ تم پر عذاب کے آنے کا سبب یہ چیزیں بن گئی، اس لیے کہ تمہارے اس فعل کی وجہ سے باقی لوگ تکلیف میں مبتلا ہو گئے، ان کے لیے گزرنا مشکل ہو گیا، ان کے لیے آنا جانا مشکل ہو گیا، ان کے لیے تمہاری مجلس کے قریب بیٹھنا مشکل ہو گیا. چلو بھائی بس ختم. اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگو، لا یعنی کام، بے مقصد کام، غیر مہذب طریقہ، غیر مناسب طرز زندگی، یہ دین اسلام کا کبھی بھی مزاج نہیں کہ آپ ایک جگہ سے گزرنا آپ کے لیے دوبھر ہو جائے. آپ گزر رہے ہیں اور شور شرابہ ہو رہا ہے، آپ گزر رہے ہیں اور مرد و زن آپس میں ٹکرا رہے ہیں، آپ گزر رہے ہیں اور بے مقصد قہقہے چھوٹ رہے ہیں، آپ گزر رہے ہیں اور آپ کے گلے پر پتنگ کی ڈور گزر گئی. کتنے حادثات اس ملک میں ہو چکے ہیں، کتنوں کے پیارے اس دنیا سے چلے گئے. اس کے باوجود یہ قوم یہ کہے کہ بھئی یہ تو ایک تہوار ہے، ہم تو اس کو بڑے تم تراخ کے ساتھ ہم اس کو منا رہے ہیں، یہ ایک تفریح ہے. یہ تفریح نہیں ہے دوستو. قرآن کریم کو، شریعت کے مزاج کو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کو اور صحابہ کے ایک دوسرے کے نصیحت کرنے کو، ان سب چیزوں کو سمجھنا پڑے گا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفۃ المؤمنین بنے تو اس وقت کے جو سب سے بزرگ صحابی تھے حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ، ان کو خط لکھا. یہ اسلامی حکمرانی تھی نا، آخرت کا خوف تھا، اور ان کو خط میں لکھ کر کہا کہ آپ مجھے کوئی نصیحت کی بات کر دیں جو آپ نے اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے سنی ہو، مجھے وہ نصیحت آپ فرما دیجئے. جواب میں حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ نے خط لکھا اور اس میں لکھا کہ میں آپ کو وہ ایک حدیث نقل کر کے دے دیتا ہوں جو میں نے خود اپنے کانوں سے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی، آپ کو بھی وہ نصیحت میں لکھ دیتا ہوں. پھر اس میں لکھا کہ میں آپ علیہ السلام کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، آپ نے یہ حدیث مبارکہ پڑھی، ان اللہ تعالی کرہ لکم ثلاثا، اللہ تعالی نے تمہارے لیے 3 چیزوں کو ناپسند کر دیا. وہ 3 چیزیں اللہ کو ناپسند نہیں کہ یہ امت کرے. وہ 3 چیزیں کیا ہے؟ آگے لکھا قیل وقال وإضاعة المال وکثرت السؤال. سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ قیل و قال. ہر چیز کے اندر انسان ایک ناقدانہ، ایک تنقیدانہ، ایک معترضانہ ذہن بنا دے. آپ کسی کو سمجھائیں، ایک نارمل کامن سی بات ہو کہ بھئی یہ چیز منع ہے، یہ حرام ہے. اچھا جی یہ کیوں؟ اچھا جی اس میں ایسا کیوں ہے؟ اچھا جی فلاں کو میں نے خود کرتے ہوئے دیکھا، اچھا اگر اس میں یہ طریقہ اختیار کر لوں. اب وہ جو قیل و قال کا سلسلہ شروع کر دے گا، اس لیے کہ طبیعت قبول نہیں کر رہی اس چیز کو، اس ممانعت کو، مزاج کے خلاف جواب ملا. اب اس پہ قیل و قال شروع ہو گیا، قیل و قال ہو رہا ہے. اللہ پاک نے ناپسند کیا.
دوسرے نمبر پہ فرمائے وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، ہر ایسی چیز جس میں مال کا ضیاع ہو۔ مسلمان کا مال محنت سے آتا ہے، یہ کسی سے چھین کر، چوری کر کے، رشوت لے کر، ڈاکہ ڈال کے، حق تلفی کر کے یہ مال نہیں کما سکتا۔ اس طریقے سے جو آتا ہے وہ مال نہیں ہے، وہ تو وبال ہے، وہ تو مصیبت ہے، بلائے جان ہے، اس کو تو قیامت کے دن اس کے کندھے پہ ڈال دیا جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن ایک بندہ آئے گا، اس کے کندھے پر اونٹ بیٹھا ہوگا، ایک کے کندھے پر گائے ہوگی، ایک کے کندھے پر بکرا ہوگا، سب چیزیں ذکر کی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ حق تلفیاں تھی جو اس شخص نے دنیا کے اندر کی۔ اب جو چیز چورائی ہے، غصب کی ہے، دھوکہ دیا ہے، اپنے پاس جمع کر لی، وہ کندھے پر لدی ہوئی ہوگی، یہ آئے گا قیامت کے بھرے میدان میں۔ تو غلط طریقے سے جمع کیا ہوا مال وہ تو مال ہے نہیں، وہ تو وبال ہے، تو مصیبت ہے۔ مومن کا اصل مال کیا ہے؟ وہ تو کسب طیب ہے، حلال کے لیے محنت کرنا ہے۔ اس نے بھاگ دوڑ کی ہے، یہ صبح کا نکلا شام کو آیا ہے، اس نے بڑی احتیاط کی ہے، اور وہ محنت سے کمایا ہوا مال یہ لائے اور پھر اس کو ضائع کر دے، غلط جگہ پہ پھونک دے، اس کو لایعنی اشتغال کے اندر استعمال کر لے، بے مقصد کی تفریح کے اندر استعمال کر لے، وہ اس کے لیے بلائے جان ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، دوستو، بزرگوں، شریعت کا مزاج تفریح منانے میں، کھیل کود کے اندر، ذہنی پرورش اور ذہنی تربیت کے اندر، ایک مفید ایکٹیویٹیز کے اندر سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس لیے سوال ہوا حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہ کون سے کھیل ایک مسلمان کے لیے جائز ہے، کون سے کھیل ایک مسلمان کے لیے ناجائز ہے۔ اس میں حضرت نے 2 جملوں میں جواب دیا، یہ ہم سب کو سیکھنا چاہیے دوستو۔ حضرت نے لکھا کہ ہر ایسا کھیل یا تماشا یا تفریح جس میں ایک مسلمان کے نہ دین کے لیے فائدہ ہے، نہ اس کی دنیا کے لیے فائدہ ہے، نہ دین کے لیے ہے، نہ دنیا کے لیے کوئی فائدہ ہے، اس کھیل کی مسلمان کے حق میں گنجائش نہیں ہے۔ اور ہر ایسا کھیل جس میں ایک مسلمان کے دین کا کوئی فائدہ ہو، یا دنیا کا کوئی فائدہ ہو، یا جسم کا کوئی فائدہ ہو، اور وہ شریعت کے حدود کے اندر ہو، تو وہ بالکل جائز ہے۔ اب ایک ضابطہ ہو گیا۔ اب یہ کہنا کہ جی آپ تو ہر تفریح کو حرام کہتے ہیں، ہر کھیل کو آپ منع کرتے ہیں، تو مقصد یہ کہ ہمارے یہ بچے جو ہیں وہ مفید سرگرمیوں میں استعمال، یہ کس نے کہا ہے؟ مصیبت یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو پتنگ بازی پہ لگا دیا ہے، کبوتر بازی پہ لگا دیا ہے، ویلنٹائن ڈے کے ناجائز رسم و رواج کے پھولوں کے خریدنے پہ لگا دیا ہے، کرسمس ڈے اور ہیپی نیو ایئر کے غلط امور اور دھندوں کے اندر لگا دیا ہے، یا وہ کھیل جس کے اندر سٹے اور جوئے کھیلے جاتے ہیں اس کے اندر لگا دیا ہے، تو اس کی حوصلہ افزائی کیسے اسلامی معاشرے میں بچوں کو دی جائے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ یہ تو انسان کی صحت تو ایک طرف رہی، وہ اخلاقی طور پہ اتنا گر جائے گا کہ وہ اس کھیل کو، اس تفریح کو ایک سودی کاروبار اور ایک سٹے بازی کے اندر لے جا کے ساری زندگی اس میں کھپا دے گا، ضائع ہو جائے گا۔ اسی لیے آپ علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا، ایک روایت میں یہ بھاگ رہا تھا، تو آپ نے پوچھا کہاں جا رہا ہے؟ تو صحابی نے عرض کی کہ اس نے ایک کبوتر پالا ہے، کبوتر، اور وہ کبوتر اڑا ہے، یہ اس کے پیچھے دوڑ رہا ہے،
آپ نے دیکھا ہوگا جو ہمارے ہاں کبوتر پالنے والے احباب ہوتے ہیں، ان کا زیادہ وقت کہاں گزرتا ہے؟ چھت پہ، وہاں گزرتا ہے، اور کبھی او 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 یہ آوازیں آ رہی ہوتی، بیچارے سارا دن اس فکر میں ہوتے ہیں کہ یہ وہاں چلا گیا، وہ یہاں آ گیا، یہ یہاں چلا گیا، وہ وہاں آ گیا، سینکڑوں ہزاروں کبوتر، لیکن نظر اتنی گہری کہ ایک آگے پیچھے ہوا تو پورے محلے کے اندر گھومے گا کہ جی میرا کبوتر نہیں آیا، پریشان ہے۔ یہ شخص دوڑ رہا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ انہ شیطان، یہ جس کام کے اندر لگا ہوا ہے یہ شیطانی کام ہے، یہ اس وقت شیطان بنا ہوا ہے، اس لیے کہ جو چیز اس کے ہاتھ سے نکل رہی ہے یہ اس کے پیچھے جا رہا ہے، یہ اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے، وقت لگا رہا ہے۔ آج کل کی اس پتنگ بازی کو علماء نے اسی حدیث پر قیاس کیا ہے۔ آپ دیکھیں نا، اب تو شاید وہ ماحول کم ہے، ایک پتنگ کٹتی تھی اور ایک فوج اس کے پیچھے بھاگ رہی ہوتی۔ چلے وہ تو بچے، نابالغ بچے ہیں، وہ تو موضوع بحث نہیں ہو، لیکن ان کی تربیت کیا ہو رہی؟ یہ بچے کس چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ کیا ضیاء وقت نہیں ہے؟ کیا ضیاء مال نہیں ہے؟ کیا جان کے اور نقصان کا اندیشہ نہیں ہے اس کے اندر؟ کتنے حادثات اس ملک نے دیکھے، اور کتنے گھروں کے نوجوان اور چھوٹے بچے وہ اس کی زد میں آئے، اس کے باوجود دین سے یہ امید اور شریعت سے اور اہل علم سے یہ امید رکھی جائے کہ جی آپ ان چیزوں کی حوصلہ افزائی کریں، تو یہ دوستو کبھی نہیں ہو سکتا۔ ہم اپنے بچوں کو اس رخ سے ہٹا چکے ہیں جو شریعت ان کو دینا چاہتی تھی۔ اس لیے دو صحابی ہیں، دونوں کا نام جابر ہے، اور ایک مسجد نبوی شریف کے قریب ایک جگہ پر دونوں اپنے گھوڑوں کے ساتھ کھڑے تھے، تو ایک نے دوسرے سے کہا کہ میں آپ کو ایک حدیث سناؤں اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کی؟ فرمایا ضرور سنائیں۔ فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن کی جس تفریح کے اندر اللہ کا ذکر نہ ہو تو وہ لہو و لعب ہوگا، اور قیامت کے دن اس کی پکڑ کا باعث بن جائے گا۔ مومن کی جس تفریح کے اندر ذکر نہ ہو، ذکر جانتے ہیں نا، اللہ کی یاد یعنی، تو وہ لہو و لعب ہے، کھیل تماشا ہے، اور یہ اس مومن کے لیے قیامت کے دن باعث پکڑ بن جائے گا۔ پھر کہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 4 کام مومن کے ایسے ہیں کہ جو اس کے حق میں باعث اجر بھی ہے اور تفریح بھی ہے اور تربیت بھی ہے۔ وہ 4 کام کیا ہے؟ فرمایا کہ تیر اندازی کو سیکھنا، نمبر 2 نشان گاڑ کر اس کے بیچ میں دوڑ کا مقابلہ کرنا، نمبر 3 گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ کر گھڑ سواری سیکھنا، نمبر 4 تیراکی کے فن میں مہارت حاصل کرنا۔ اب یہ 4 چیزیں دوستوں، تیر اندازی، گھڑ سواری، نیزہ بازی اور دوڑ لگانا، یہ بھی کھیل ہے، لیکن یہ وہ کھیل ہے، وہ مفید کھیل اور تربیت ہے کہ جس سے ایک انسان کی نشو و نما بھی ہو، ذہنی تفریح بھی ہو، جسم چاق و چوبند بھی رہے، اور آئندہ چل کر اگر اس کے ملک کو کسی کافر سے، دشمن سے خطرہ ہو تو یہ مفت کا بنا ہوا تیار سپاہی اور مجاہد بھی ہے۔ اب تو یہاں سے وہاں تک گیٹ تک میں جاؤں تو سانس پھول رہی ہوتی، اس لیے کہ کھانا ہے، پینا ہے اور بیٹھنا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، بیٹھنا ہے۔ پہلے لوگ آفس جاتے تھے کسی نہ کسی درجے میں، اب جس ساتھی سے پوچھے جی ہوم ورک، گھر پہ بیٹھ کے سارا کام ہو رہا ہے۔ دنیا کا جو نظام ہم پر مسلط کیا گیا دوستو، یہ بڑی پری پلاننگ ہوئی ہے۔ بچوں کو جو کھیل سکھائے گئے وہ کمپیوٹر اور سسٹم پہ بیٹھ کے یہ کھیلتے، یہیں بیٹھ کے بٹن ہلا رہے ہیں، دوسرا دوست دوسری جگہ پر، تیسرا دوست تیسری جگہ پر،
یہاں بیٹھ کر آپس میں فوجیوں کو ٹکرا رہے، پب جی کھیل رہے. یہ اس دور کے مجاہدین ہیں دوست، جس میں جسم نے حرکت نہیں کی، جسم میں ہل جل نہیں ہوئی، کچھ بھی نہیں ہوا. تو انسان کا جسم کیا ہے؟ دن بدن موٹاپے کا شکار، بیماریوں کا شکار، امراض کا شکار. یہ تو مجاہد اور سپاہی تو نہیں بن سکتا ہے. اس لیے میرے عزیزوں، دوستو، بزرگوں، آج بھی آپ مدینہ منورہ جائیں، اللہ سب کو حاضری نصیب فرمائے. مسجد نبوی سے تھوڑے فاصلے پر ایک مسجد ہے، مسجد سباق کے نام سے. مسجد سباق، سین با الف اور قاف. سباق کہا جاتا ہے دوڑ کے مقابلے کی حد کو. جیسے ہمارے ہاں یہ مقابلے ہوتے ہیں تو ایک حد، ایک لمٹ طے کر دی جاتی. حضور علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کو تربیت دیتے تھے، اور صحابہ فرماتے ہیں کہ دو قسم کے گھوڑے ہوتے تھے. ایک وہ ہوتے تھے کہ جس کی تزمیر ہو گئی ہوتی تھی، یعنی جو تیار گھوڑے ہوتے تھے. اور تیار گھوڑے کی علامت یہ لکھی کہ اس کا پیٹ لٹکا ہوا نہیں ہوگا، یہ کمر کی طرف ہوگا، وہ بھی چست چاق و چوبند ہوگا. تو ایک تزمیر شدہ گھوڑے ہوتے تھے، اور ایک وہ ہوتے غیر مزمر گھوڑے جس کی ابھی تزمیر نہیں ہوئی. تو مسجد نبوی شریف سے لے کر کے حد طے کی جاتی. ایک مسجد تھی، ایک قبیلہ تھا بنو عبد الاشہل. بنو عبد الاشہل، وہاں کی مسجد تک ان گھوڑوں کو دوڑایا جاتا تھا کہ جن کا تزمیر نہیں ہوئی. وہ کم فاصلہ تھا، وہ ابتدائی مرحلے میں تھی. اور وہ گھوڑے جن کی تزمیر ہو گئی، چاق و چوبند ہوتے تھے، روزانہ ان کی ایک تربیت، ٹریننگ ہوتی تھی دوڑانے کی. ان کو دور ایک جگہ پر نشان لگایا جاتا جہاں آج مسجد سباق بنی ہوئی ہے، وہاں تک یہ گھوڑے دوڑ کر جاتے تھے، پھر یہاں سے واپس. یہ روز کی بنیاد پر ایک تربیت ہوتی تھی. انسان بھی دوڑ رہا ہے، اس کا گھوڑا بھی دوڑ رہا ہے، ورزش بھی ہے، تفریح بھی ہے، آئندہ کی تیاری بھی ہے، ذہنی جسمانی نشو و نما بھی ہے. یہ دین اور شریعت اور اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی تربیت اور آپ کا مزاج. جائز تفریح کی کوئی ممانعت نہیں. اگر بچے اور نوجوان وہ کرکٹ کھیلتے ہیں، ہاکی کھیلتے ہیں، فٹ بال کھیلتے ہیں، والی بال کھیلتے ہیں، ٹینس کھیلتے ہیں، علماء نے لکھا جس کھیل کے اندر بھاگ دوڑ ہو رہی ہے تو ہم یہ نیت کر لیں، اور یہ اپنے ان بچوں اور نوجوانوں کو سکھائیں کہ اس نیت کے ساتھ سیکھیں کہ ہمارا جسم تندرست رہے، مضبوط رہے. اس لیے مضبوط رہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نے رات کو اٹھنا ہے، ہم نے آگے تراویح پڑھنی ہے. 2 رکعت کے بعد سب اپنے گھٹنے خود دبا رہے ہوتے ہیں نا، صفوں میں دیکھا ہوگا آپ نے، خود ہم اپنے گھٹنے دبا رہے ہیں، اس لیے کہ اتنا اپنے آپ کو عضو معطل کر چکے ہیں کہ تھوڑا سا حافظ صاحب نے لمبا پڑھا اور ایک پیر لمبا کر دیا، دوسرے نے دوسرا پیر صف میں لمبا کر دیا. یار کوئی نئے حافظ صاحب ڈھونڈیں جو جلدی ہمیں فارغ کر دیں. ہم تو تراویح میں کھڑے ہونے کے قابل نہیں رہے، اتنے خراب ہو چکے ہیں اندر سے. اور حدیث پاک کہتی ہے المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف. وہ طاقتور صحت مند مومن وہ اللہ کے نزدیک خیر، زیادہ بہتر بھی ہے، زیادہ محبوب بھی ہے، پسندیدہ ہے اس مومن کے مقابلے میں جو بیچارہ ضعیف اور کمزور ہو چکا ہے. تو اپنے جسم کی صحیح پرورش، ورزش، تربیت، ایسی تفریح جو ہمیں اعمال کے لیے، جہاد کے لیے، دعوت کے لیے، چلنے پھرنے کے لیے آمادہ کر دے، وہ تفریح قابل تعریف ہے دوست، وہ کرنی چاہیے. لیکن آپ بیٹھ کر سسٹم پہ گیم کھیل رہے ہوں اور بٹن دبا رہے ہوں، یا چھت پہ اڑ کر جو ہے وہ پتنگ اڑا رہے ہوں اور اس پہ شور شرابہ ہو رہا ہو، یا ایسی اجتماعی شکل اس کو دے دی جائے کہ مرد و زن سڑکوں پر نکل آئے، یہ تو کھیل نہیں، یہ تو ایک بے حیائی کی شکل بن گئی. اس لیے میرے عزیز و دوستو بزرگوں،
آنے والے ماہ مبارک کی تیاری میں ایک اہم تیاری یہ بھی ہے کہ ہم جسمانی طور پر اپنی حفاظت، غلط چیزوں سے پرہیز، جسم کو حرکت میں رکھنا، یہ ساری چیزیں اس نیت کے ساتھ شروع کریں. بھئی روزے ہیں، تراویح ہے، تہجد ہے، تلاوت ہے، تسبیحات ہے، اعتکاف ہے، یہ ساری چیزیں کرنے میں پھر مجھے کوئی پریشانی، کوئی دقت کا سامنا نہ. کوشش کریں گے انشاءاللہ. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.